اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدا کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی زبان پر تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ نبی نے فرمایا اس تسبیح کا ثواب 1000 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک آیت اللہ جس انسان سے راضی ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان پر یہ آیت جاری فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ یوں تو اللہ کے ذکر میں اللہ کی رحمت اور برکت شامل حال ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چند ایسے اذکار اور ایسی آیتیں، ایسی صورتیں بتلائی ہیں کہ جن کی فضیلت اور اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس کا بہت زیادہ بلند اور برتر مقام ہے۔ اس کے مقام اور مرتبے کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اس آیت کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے 1000 آیت تلاوت کرنے کے برابر اجر و ثواب فوری طور پر انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ آیت اللہ اسی انسان کی زبان پر جاری فرماتا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص اور مقرب بندہ بنانا چاہتا ہے۔ پھر اس آیت کے جاری ہونے کے سبب وہ انسان اللہ کا معزز اور محترم مقرب بندہ بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کی ہر بات میں اللہ کی بات شامل ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے انسان کی زبان سے نکلی ہر بات کو پورا کرنے کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود لے لیتا ہے۔ ناظرین محترم، یقیناً ہم میں سے ہر ایک مسلمان زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا مقدر شاندار ہو، اس کا نصیب چمکدار ہو، اس کی قسمت چاند جیسی روشن اور سورج جیسی تابناک ہو جائے، وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے ترقی ہی ترقی ہو، جسے چاہے اپنا بنا لے، جسے چاہے جو چاہے اسے مل جائے۔ یقیناً ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ عزت دار ہو، مالدار ہو، مخلوق پر اس کا دبدبہ ہو، تمام لوگ اس کا احترام کریں، اسے عزت اور اہمیت دیں، اس کے ہاں میں سب کی ہاں اور اس کی نام میں سب کی نہ ہو، اور یقیناً سب کچھ پانا ہر انسان کی خواہش ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب کچھ دینے پر مکمل قادر ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر اللہ اپنے پیار کردہ بندوں کی خواہشات پورا نہ کرنا چاہتا ہو تو ہمیں ایسے بابرکت اور قیمتی لمحات سے کبھی نہ نوازتا کہ جن میں گئی دعائیں رد ہی نہیں ہوتی، اور ایسے الفاظ اور ایسی تسبیحات بھی اللہ ہمیں کبھی نہ سکھاتا کہ جس کے ذریعے سے مانگی گئی دعائیں اللہ کے دربار میں فوری قبولیت کا شرف پا لیتی ہیں۔ اللہ کے سامنے نے ہاتھ اٹھا کر پیش کی گئی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بابرکت ماہ اور ایام عطا فرمائے کہ مانگ بندے، جتنا مانگنے کی تیری ہمت ہے، اور پھر میں تجھے تیری خواہشات سے بڑھ کر عطا کروں گا۔ ناظرین کرام، ان ایام میں اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جن کے منہ سے نکلے الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس آیت میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تعلیم فرمائی جا رہی ہے۔ ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور بڑائی بیان کرنا وغیرہ داخل ہے، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مراد یہ بھی ہے صبح ہو یا شام، سردی ہو یا گرمی، تمام اوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یوں ہی تم خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو، ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں پر ہو، تمام جگہوں پر اللہ کا ذکر کرو۔ اسی طرح تم مسافر ہو یا ہو تندرست ہو یا بیمار ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں کھڑے ہو، بیٹھے ہو کروٹ کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، اور عبادات میں اخلاص کے ذریعے عبادت قبول ہونے کی اور عبادت کی توفیق ملنے
ملنے کی دعا کر کے اللہ کا ذکر کرو، گناہوں سے باز آ کر اور ان سے توبہ اور استغفار کر کے اللہ کا ذکر کرو، نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور مصیبت پر صبر کر کر اللہ کا ذکر کرو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں قرآن کی ایک ایسی شاندار آیت پیش کروں گی، اگر یہ آیت کسی انسان کی زبان پر جاری ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے نکلی ہر بات فوری طور پر پورا فرما دیتے ہیں۔ لیکن پہلے جان لیجئے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے بڑے فضائل کیا ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا عمل ایسا نہیں جو اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کے حق میں اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ لوگوں نے عرض کی، یا کیا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں، مگر یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے خدا کے دشمنوں پر اس قدر وار کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بہترین اعمال نہ بتا دوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت صاف ستھرے اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والے اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی بہتر ہو؟ قرآن کریم کی تلاوت ایک مومن کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، جس نے بھی اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کی تلاوت کی وہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ تلاوت قرآن کریم سے شرح صدر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے دوا کا کام بھی کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 ایسی ہی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور یہ آیت اللہ کے صفات اور اس کی قدرت کو بیان کرتی ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے کو ایک عظیم ثواب ملتا ہے۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض اہم صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ آیت یہ ہے، هو اول والآخر الظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یعنی وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی 4 اہم صفات کا ذکر ہے۔ اول یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہے، یعنی اللہ کا کوئی آغاز نہیں۔ آخر یعنی اللہ کا کوئی اختتام نہیں، وہ ہمیشہ نہیں والا ہے۔ ظاہر یعنی اللہ کی قدرت و صفات ہر جگہ نظر آتی ہے۔ باطل مطلب اللہ کی ہستی کا ہر پہلو اس کی عظمت کے لحاظ سے پوشیدہ ہے، اور اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کی صفات بے شمار ہے، اور انسانوں کی عقل ان کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنے سے بالکل قاصر ہے۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی فضیلت پر ایک حدیث ہے کہ جو اس آیت کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 پڑھتا ہے وہ 1000 آیت پڑھنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ سورۃ حدید کی اس آیت کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ 1000 آیت پڑھنے کا ثواب انسان کو اس ایک آیت کی تلاوت پر مل جاتا ہے، جو کہ اس کی عظمت اور اس کی تلاوت کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 کو ایک خاص فضیلت دی ہے۔ اس آیت کی تلاوت 1000 آیت کے برابر قرار دی ہے، یعنی اس کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ اسے ہزاروں آیت کی تلاوت سے بھی زیادہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت اور اس کی صفات کو جاننا انسان کے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ کی صفات کا ذکر انسان کو اس کے مالک کی عظمت، اس کی بے پایہ قدرت اور اس کی مکمل حکمت سے آگاہ کرتا ہے۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ہر ایک صفت انسان کے دل کو سکون اور راحت دیتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کے عمل میں برکت آتی ہے۔ اس ایک آیت کی تلاوت کا ثواب 1000 آیت کے برابر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کی ہر آیت میں خاص نور اور برکت ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کی انتہائی زیادہ اہمیت ہے۔ ذکر اللہ انسان کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، اور اللہ کی صفات پر ایمان لانے سے
سے انسان کی زندگی میں سکون، محبت اور ہدایات آتی ہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے اس حدیث کی مختلف تشریحات کی ہے جن سے ہمیں ذکر اللہ کی اہمیت اور اس کے فائدوں کا علم ہوتا ہے۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کی صفات کا گہرا شعور پیدا ہوتا ہے جو روحانیت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ذکر اللہ کرنے سے انسان کے تمام اعمال میں برکت آتی ہے اور اس آیت کی تلاوت سے انسان کے نیک اعمال کا شمار بڑھ جاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی آتی ہے اور ذکر اللہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل کی صفائی ہوتی ہے۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت سے انسان کا دل اللہ کے صفات میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے صفات پر ایمان لانا انسان کے ایمان کی تکمیل کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے، اور یہ آیت اللہ کی اس قدر عظمت کو اجاگر کرتی ہے کہ انسان خود کو اللہ کی رضا کے لیے پوری طرح سے جھکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بناتا ہے۔ تو ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت 1000 آیت کے برابر ہے اور اس کی تلاوت کرنے والے کو عظیم ثواب ملتا ہے۔ تو اس آیت کو چلتے پھرتے بار بار پڑھا جائے اور اپنے ورد وظیفے میں شامل کر لیا جائے تو دنیا جہاں کی نعمتیں اور برکتیں انسان کو حاصل ہونے لگتی ہیں۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس انسان کا ذکر کرتا ہے۔ انسان جب مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں انسان کا ذکر کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو اللہ انسان کی تعریف بیان کرتا ہے۔ یہ اصول مسلمہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شبہ اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 میں انسان جب اللہ کی صفات بیان کرتا ہے تو کیونکہ اس آیت کا اجر 1000 گنا دیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کا ورد کرنے والے کے صفات 1000 گنا یا اس سے زیادہ بیان فرماتا ہے۔ لہٰذا ہر دل عزیز محترم معزز اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کی ہر بات میں اللہ کی بات ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے انسان کی زبان سے نکلے الفاظ تو فوری طور پر بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل کر لیتے ہیں، اور فرمایا گیا اس آیت کا ورد وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ اس آیت کا ورد کرنے کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ کوئی بد اخلاص اور رذیل انسان اس کا ورد کرنے کی جسارت ہی نہیں کر پاتا۔ لہٰذا جو شخص اس آیت کو اپنے ورد میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ کا نیک اور مقرب بندہ بن چکا ہے۔ تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے آیت کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے جن کے سبب ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے اور جن کے سبب ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری نہیں ہوتا۔ آمین یا رب العالمین۔